جو مجھ سے پوچھتے ہو تم ادب سے کیوں لگاؤ ہے، تو یہ سادہ سا قصہ ہے۔ بناوٹ سے تھے ہماری منافق تھے سبھی رشتے، سبھی جذبوں میں دھوکا تھا۔ سو ان میں رہ کے بھی اے دوست ہمیشہ ہم اکیلے تھے، میرے الفاظ ساتھی تھے، میری سکھیاں کتابیں تھیں۔ دوستو، آپ کو یہ کتابیں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ان کتابوں کے بارے میں یہ میری لائبریری ہے، اور میں نے سوچا کہ اپنی لائبریری کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ لائبریری کیسے بنی، کب بنی اور کیوں بنی۔ سو کتاب پڑھنے کا جو شوق ہے میرا، وہ تو بچپن سے ہے، اور جون ایلیا کی طرح میں نے بھی نصابی کتابوں کے علاوہ باقی ہر کتاب پڑھنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، اور میں دلچسپی لیتا رہا ہوں۔ 2011 سے قبل میں کہانیاں پڑھتا تھا، ٹارزن کی، امر و عیار کی، اور پھر ڈائجسٹ وغیرہ، جس میں جاسوسی ڈائجسٹ اور دیگر ڈائجسٹ وغیرہ، اس میں عمران سیریز وغیرہ۔ تو یہ کتابیں میں پڑھتا رہا ہوں، کہانیاں پڑھتا رہا ہوں، اور اس میں میرے پاس ٹھیک ٹھاک کولیکشن جمع ہو گئی تھی کہانیوں کی بھی۔ اور میرے پاس کچھ دوست آتے، میں ان کو بڑے فخر سے دکھایا کرتا تھا کہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ کوئی 100 سے زیادہ کہانیاں تھیں، میرے پاس کہانیوں کی کتابیں تھی جو ٹارزن کی تھی، امر و عیار کی، اور دیگر کچھ کہانیاں تھیں۔ تو وہ بڑے خوش ہوتے کہ یار ہمارے پاس تو 1-2 کہانیاں ہیں، 3-4 کتابچے ہیں کہانیوں کے، اور آپ نے اتنی زیادہ کیسے جمع کر لی؟ بہرحال میں نے سموسے نہیں کھائے اپنی طالب علمی کی زندگی میں، اپنی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے میری، اس میں نے سموسے اور چٹپٹے کھانے اور یہ پاپڑ شاپڑ نہیں کھائے، اور میں وہ جیب خرچ جو ہوتا تھا وہ جمع کرتا، کہانیاں لیتا، اور 2012 کے بعد پھر میں نے کتابیں لینا شروع کی۔ 2011 میں نے پہلی کتاب لی تھی، اسلامی تقریریں، اچھی لگی تھی مجھے، اور مجھے بزم ادب میں اس کی ضرورت بھی پڑتی تھی، سو میں نے وہ کتاب خرید لی تھی، اور اس کے بعد میں پھر کتابیں جمع کرتا رہا، جیب خرچ بچا کر اپنا کرایہ لگاتا آنے جانے کا، اور اس کے علاوہ جو بچت ہوتی وہ میں پھر مہینے میں 1-8 کتاب اس پر آ جاتی، یا 1-2 کتابیں میں اس پر خرید لیتا۔ سو اس طریقے سے میں ایک کتابیں جمع کرتا رہا، اور 2016 تک میرے پاس کتابیں جمع ہو گئی تھیں، تقریباً 2016-17 تک 100 سے ابو کتابیں میرے پاس جمع ہو گئی تھیں، اور اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے لائبریری بنا لینی چاہیے، اور پھر میں نے اس وقت مکتبہ میریہ نصیریہ کے عنوان سے میں نے اس کا وہ نام رکھا لائبریری کا، اور پھر مجھے ٹیچنگ 2018 میں نے ایک پرائیویٹ اداروں کے اسکول کے اندر میں ٹیچنگ کرتا رہا، اس سے مجھے کچھ تھوڑی بہت سیلری ملتی، تو وہ بھی میں کتابوں پر لگا لیتا۔ سو آج اپریل 2024 میں میرے پاس جو کتابوں کی تعداد ہے وہ 1010 کتابیں منہاج الحکمہ لائبریری حتار کے اندر موجود ہیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنا جیب خرچ بچا کر میں یہ کتابیں خریدتا رہا ہوں، اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا اس لائبریری کے اندر کس کس عنوان پر کتنی کتابیں موجود ہیں۔ سو سب سے پہلے اس ریک سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو ریک ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر علامہ اقبال کے فکر کے متعلق جو یہ کتابیں موجود ہیں، اور اس میں میرے پاس 3 کلیات ہیں اردو میں، جو علامہ کی اردو شاعری ہے، اردو کلیات ہیں، 3 کلیات ہیں علامہ کے۔ ایک کلیات فارسی شاعری کا ہے جو تفہیم شدہ ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ بھی ہے، اس میں موجود ہے۔ ایک شرح بھی ہے میرے پاس علامہ اقبال، یہ جو کتابیں ہیں یہ فارسی کی، یہ فارسی کلیات ہے، اور یہ بقیہ جو ہے یہ فارسی شاعری ہے، اور اقبال کے فکر و فن کے حوالے سے، اقبال کی تفہیم کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے یہ سب، اور یہ تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر، اقبالیات پر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا سیرت الرسول کا پورا ایک سیرت الرسول پر مبنی یہ سیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں ہیں جو مختلف عنوانات پر ہیں، فلسفے کے عنوان پر ہیں، مذہب کے عنوان پر ہیں، سائنس، اقتصادیات کے عنوان پر ان کی کتابیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ اوپر جو ریکس ہیں اس کے اندر تفاسیر ہیں، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ موجود ہے۔ یہ اہل تشیع عالم دین ہیں، علامہ محسن نجفی صاحب جو کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے ہیں، کچھ مہینے پہلے،
وفات پا چکے ہیں، ان کی تفسیر ہے، 10 جلدوں پر مشتمل ہے یہ، اور یہ تفسیر بھی مجھے تقریباً 12,000 میں نے یہ تقریباً چند مہینے پہلے یہ تفسیر میں نے خریدی ہے، 12,000 میں مجھے یہ تفسیر ملی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ متفرق موضوعات پر کتابیں ہیں، جس میں ادبی عنوانات پر بھی ہیں، مذہب کے حوالے سے بھی ہیں، تقابل ادیان کے حوالے سے ہیں، اور مسلمانوں کے عروج و زوال کے حوالے سے، اور اس سبجیکٹ پر یہ کتابیں موجود ہیں۔ یہ ریک ہے، اس میں میرے پاس پختون کلچر، میں خود پختون ہوں، کھٹک قبیلے سے بلانگ کرتا ہوں، تو یہ میں نے سوچا کہ جو پختون قوم ہے اس کے اوپر بھی مطالعہ کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے مجھے کہ کس ادوار میں کیا کیا معاملات رہے ہیں پختون قبیلے کے۔ یہ اس میں مختلف قبیلوں کے جو مختلف پختون پٹھان جو قبیلے ہیں قوم کے، اس کے جو مختلف قبیلے ہیں، خٹک، یوسف زئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس پر یہ کتابیں ہیں۔ اس میں میجر RTI کی کتاب ہے پٹھان، دا پٹھان، اس کا ٹرانسلیشن یہاں پر موجود ہے، اور بڑی بہترین کتابیں ہیں یہ بھی، پختون کلچر پر، پختون قوم کی تاریخ کے اوپر یہ کتابیں موجود ہیں۔ اس طرح یہ میرے پاس کتابیں ہیں جی، فلسفے کے حوالے سے جو یہ کتابیں ہیں میرے پاس، اس میں چے گویرا کی کتابیں ہیں، برٹرینڈ رسل کی ہے، نتشے ہے، مارکس ہیں، اور سبت حسن، علامہ نیاز فتح پوری، اور اس طرح کی متفرق ان کی کتابیں ہیں۔ اس پر علامہ نیاز فتح پوری کے اوپر میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں ان کی کتابوں کے تعارف کے حوالے سے۔ یہ جو ریک ہے اس میں سفر نامہ، اور یہ کتابیں ہیں جی اردو ادب کے، جنہیں چاچائے اردو بھی کہا جاتا ہے، جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب، ان کے سفر نامے اور ان کی یہ کتابیں ہیں، اور یہ چند مختلف مصنفین کے سفر نامے، یہ 3-4 یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کتابیں ہیں یہ اس ریک میں، یہ مذہب کے اوپر کتابیں ہیں، اس میں کشف المعجوب، مسافر چند روزہ، مکاشفۃ القلوب، اور اس طرح کے عنوان پر یہ کتابیں موجود ہیں۔ یہ اوپر تفاسیر ہیں مولانا مودودی صاحب کی، علامہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی، یہ تفاسیر اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک بڑی بہترین کتاب ہے، بہترین سیٹ ہے حدیث کے عنوان سے، غیر معتبر روایات کا تحقیقی جائزہ کے عنوان سے، اور اس نے مجھے میں اس سے بہت ہیلپ لیتا ہوں کہ کوئی بھی روایت ہے، جب میں کوئی روایت سنتا ہوں یا کسی روایت کے اوپر مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے یا میں نے آگے وہ بیان کرنی ہوتی ہے، تو میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اور اس بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے، یہ بیان کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس کی کیا نوعیت ہے۔ جو میرے پاس کتابیں ہیں یہ موٹیویشن کے اوپر ہیں، سیلف ہیلپ کے اوپر، اور یہ کچھ مختلف عنوانات پر یہ کتابیں ہیں۔ اس میں جون ہونا کوئی مذاق نہیں، اور مکاتیب زندہ، اور چند رسائل کا مجموعہ اس سیکشن کے اندر میں ملتا ہے۔ اور یہ جو جی سیکشن ہے یہ سب سے اوپر، یہ سارا سیکشن جو ہے یہ شاعری ہے، میرے پاس 150 سے ابو کتابیں ہیں شاعری کے حوالے سے، اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں احمد فراز کا مکمل سیٹ موجود ہے، میجر شہزاد نیر صاحب کی ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، جناب جون ایلیا کی میرے فیوریٹ ہیں، جناب جون ایلیا صاحب کی ساری کتابیں میرے پاس یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو کتابیں ہیں یہ سیکشن ہے یہ تاریخ کے حوالے سے، اس میں ضلع اٹک کی تاریخ، جو محقق ہیں اٹک کے معروف مصنف بھی ہیں جناب سید نصرت بخاری صاحب، ان کی یہ ضخیم کتاب ہے تاریخ اٹک، اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہ کتابیں ہیں یہ میرے قبیلے کے تحقیق کے حوالے سے کتاب ہے، ساغری خٹک تاریخ کے آئینے میں، اور تاریخ انقلاب یورپ اور برطانوی تاریخ اور ہندوستان کی تاریخ، مختلف عنوان پر کتابیں ہیں، لیکن یہ تاریخ کے حوالے سے۔ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں غالب، جناب غالب کے فکر و فن کے حوالے سے، ان کی شاعری کی تفہیم کے حوالے سے یہ کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں، یہ جو سیکشن ہے یہ سوانح کے حوالے سے، اور جو سوانح عمری ہوتی ہے اس کے حوالے سے، مختلف لوگوں کی جو زندگی کے حالات ہوتے ہیں، قائدین کے جو بڑی شخصیات گزری ہیں ان کے حوالے سے یہ کتابیں، ان کی زندگی کے بارے میں۔ یہ سیکشن ہے یہ بھی کچھ متفرق ہے، اس میں شاعری بھی ہے، اس میں انگلش لٹریچر کے حوالے سے بھی یہ کتابیں ہیں، اور کچھ ناولز وغیرہ یہاں پر۔ یہ سیکشن ہے جی ناول کا، اس میں یہ پورا ناول، اس میں ناول موجود ہے، اور یہ بھی پھر بالکل متفرق کتابیں ہیں، اس میں اشفاق حسین، باسط علی واصف، اور یہ عباس جلال پوری صاحب کی کتابیں ہیں۔ اس طرح یہ جو
سیکشن ہے ہمارے پاس اردو تنقید کے حوالے سے، اردو تحقیق کے حوالے سے، زبان و ادب کے حوالے سے یہ کتابیں ہیں۔ یہ مزاح کا سیکشن ہے، اس میں جو اردو ادب میں جو مزاح نگار ہوئے ہیں، جیسے سید ذوالفقار بخاری ہو گئے ہیں، جیسے مشتاق احمد یوسی صاحب ہو گئے ہیں، پطرس بخاری اور اس طرح کے لوگ۔ پھر اس طرح میرے پاس ایک سیکشن ہے یہاں پر انگلش لٹریچر کے حوالے سے، یہ کتابیں ہیں جی انگلش لٹریچر کے حوالے سے۔ اور پھر یہ کچھ تحقیقی مجلے ہیں میرے پاس، اسلامک ہسٹری پر، اسلامی تحقیق کے اوپر یہ مختلف مجلے ہیں، اور یہ بہت ہی انمول کتابوں کے ٹرانسلیشنز بھی اس میں موجود ہیں۔ یہ انگلش لٹریچر ہو گیا، اور اس طرح کچھ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسلامک حوالے سے، مذہب کے حوالے سے کچھ کتاب ہیں، جس طرح فقہ ہو گئی، علوم الحدیث، اس کے اوپر میرے پاس یہ کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ تھی جی جو لائبریری ہے، اس کا میں نے آج آپ کو مختصر سا انٹروڈکشن کروایا ہے۔ اور دیکھیں میں نے یہ کہانیوں سے سٹارٹ کیا تھا، ٹارزن کی کہانیاں میں پڑھتا، میں جناب امر و عیار کی، اور پھر جاسوسی ڈائجسٹ اور دیگر ڈائجسٹ وغیرہ، تو یہ اس وقت بھی میرے پاس کلیکشن ہوتی تھی، لیکن وہ کیا ہوتا کہ دوست لے جاتے اور پھر واپس نہیں کرتے، اور اس طرح وہ کلیکشن جو تھی وہ میرے پاس ختم ہو گئی۔ ابھی تو میں نے بہت ہی سخت نظام اپنا بنایا ہوا ہے لائبریری کا، کتابیں سب لے کر جا سکتے ہیں یہاں سے۔ اگر کسی کو 4 کتابیں بھی ضرورت ہیں تو وہ فری آف کاسٹ، بغیر کوئی فیس ادا کیے یا بغیر کچھ گروی رکھے یہاں سے کتاب لے کر جا سکتا ہے، لیکن میں اس کا باقاعدہ پتہ لکھتا ہوں، باقاعدہ اس کا موبائل نمبر، ایون کہ میرے جو بہت قریبی دوست بھی ہوتے ہیں، میری فیملی ممبر بھی یہاں سے کوئی کتاب اٹھاتا ہے تو پڑھنے کے لیے لے کر جاتا ہے، تو وہ میں اس کا بھی پتہ وغیرہ سب چیزیں، اور تاریخ، جس تاریخ کو اس نے کتاب لی ہے وہ میں باقاعدہ میں لکھتا ہوں، اس کا اندراج کرتا ہوں۔ جب وہ کتاب واپس کرتے ہیں تو اس کی جو تاریخ وصولی ہے کتاب کی وہ بھی میں لکھتا ہوں۔ تو اکثر دوست میرا شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اعتماد تو سب کے اوپر ہے، لیکن ایک نظام کے تحت اگر میں اس کو نہ رکھوں تو یہ میرے پاس سرمایہ ہی یہی ہے، یہ کتابیں ہیں میرے پاس سرمایہ۔ اور میں اگر کچھ کہوں کہ اگر میری زندگی میں میں نے کوئی قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنا جیب خرچ بچا کر یہ کتابیں میں نے جمع کی ہیں، اور یہ لائبریری میں نے بنائی ہے، اور اس میں مزید وسعت بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے علاوہ تو اور میری زندگی میں کوئی ایسا قابل فخر کارنامہ نہیں ہے۔ پڑھنے کی اگر بات کی جائے تو پڑھتے سب ہیں، کسی کے پاس اگر کوئی ایک کتاب بھی گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پڑھ لیتا ہے، فلسفہ، شاعری، جس میں بھی وہ ذوق رکھتا ہے وہ اس سبجیکٹ کو پڑھ لیتا ہے، لائبریری میں جا کر کچھ دوستوں سے کتابیں منگوا کر۔ لیکن یہ گاؤں کے اندر لائبریریاں تو اور بھی بہت ساری ہیں میرے گاؤں کے اندر، ہتار کے اندر، لیکن یہ وہ واحد لائبریری ہے کہ جو الحمدللہ بہت ایکٹیو ہے، جس میں ویکلی نشست ہوتی ہے ہم دوستوں کی، ہم یہاں پر فلسفے، شاعری، مذہب اور اس طرح کے تاریخ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور جو نالج ہوتا ہے، جو کتابیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، یا جو کچھ نئی بات ہمارے پاس ہوتی ہے تو وہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے۔ ادبی تنظیم ہمارے گاؤں کی ہتار، اس کا جو ویکلی اجلاس ہوتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، اور یہاں سے الحمدللہ دوست کتابیں لے کر جاتے ہیں۔ ابھی بھی اگر میں آپ کو رجسٹر چیک کراؤں تو اس میں تقریباً 20-25 کتابیں ایسی ہیں کہ جو لائبریری سے آؤٹ ہیں، جو ایشو ہوئی ہوئی ہیں لائبریری سے۔ تو الحمدللہ ایکٹیو لائبریری ہے، اور بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ لائبریری بنا کر اس کو ایکٹیو رکھنا یہ میرا ایک چھوٹا سا کارنامہ ہے جو قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے اوپر میں فخر کر سکوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کتابیں پڑھیں، کتاب کلچر کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں، اور انشاءاللہ جب ہم کتاب کلچر کے فروغ کے لیے کام کریں گے اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر کتاب کلچر کے حوالے سے کام کریں گے، لوگوں میں شعور ڈیولپ کریں گے، لوگ کتاب پڑھنے کی طرف آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ ترقی، اور وہ ترقی چاہے جس حوالے سے بھی ہو، وہ ذہن اور سوچ کی ترقی، وہ جناب آپ کے معاشرے کے اندر ڈیولپمنٹ کا ہونا، تو یہ انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہوگا۔ لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان کو متحد کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک اچھے راستے پر گامزن کرانا چاہتے ہیں، ایک اچھا راستہ انہیں دکھانا چاہتے ہیں، اور ان سے یہ توقع رکھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ایک اچھائی کے راستے پر اور سچائی کے راستے پر
ہمارے ساتھ چلیں اور یہ متحد رہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کتاب دوستی ضروری ہے، کتاب کلچر کا فروغ ضروری ہے۔ جہاں پر بھی لائبریریاں ہیں، ہر شہر کے اندر، گاؤں کے اندر لائبریری موجود ہے۔ کچھ پبلک لائبریریاں ہیں، کچھ دوستوں نے میری طرح اپنے ذاتی جیب خرچ سے لائبریری بنائی ہوتی ہے۔ ان لائبریریوں کو آباد رکھیں، ان میں آتے جاتے رہا کریں، اور لائبریریاں آباد ہوں گی، کتاب سے ہم جڑے رہیں گے، کتاب کلچر کے فروغ کو ہم ممکن بنائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ یہ ترقی کرتا رہے گا۔ جون کی اس نظم کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مژدۂ عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا۔